میلاد النبی کے موقع پر تیگل کنٹا میں شیخ کی مسجد کے پاس جلسہ رحمت العالمین لگایا گیا، جس میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اس میں خصوصی تقریر کی۔ معزز علماء کرام، مشائخ جوزان، مجلس اتحاد المسلمین کے رکن بلدیہ اور صدر معتمدین مجلس اتحاد المسلمین، عزیزان ملت اسلامیہ، ماہ ربیع الاول کی بہت بڑی فضیلت ہے اور علماء کرام نے اس ماہ مبارک کے تعلق سے تصریح فرمائی تو اس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ یہ ماہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، اور اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم کو رمضان، قرآن، زکوٰۃ، اگر یہ تمام چیزیں ملی ہے تو سمجھ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی رحمت۔ اللہ نے انسان کو کئی نعمتوں سے نوازا تو معلوم ہوا کہ نعمت عظمیٰ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس پر احسان جتا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا جلسہ عید میلاد النبی کے عنوان سے منعقد اور 12 ربیع الاول کے دن غرباؤں میں برکت کے حصول کے لیے اس کو تقسیم کر دیا۔ رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک میز پر یہ بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ تمام کی تمام غلط چیزیں ہیں اور جس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اور ہم اس دن جو جلوس نکالتے ہیں تو جلوس طاقت کے مظاہرے کے لیے نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ جلوس اس لیے نکالے جانے چاہیے کہ ہم اپنی غلامی کا ثبوت دے سکیں، ہم اپنے عشق اور محبت کا ثبوت دے سکیں، اور یہی چیز ہم کو دین اور دنیا میں کامیاب کر سکتی ہے۔ بہرحال عزیز دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ علماء کرام نے اس طرح کیا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان لوگوں سے ہرگز دوستی نہیں رکھتے، خاندان ہو، اور انہی لوگوں کے لیے اللہ نے ان کا ایمان ان کے سینوں میں صدق کر دیا اور ایک روح کے ذریعے ان کو طاقت بخشی۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ یہی لوگ حاصل ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما رہے ہیں، آپ رونا شروع کر دیتے ہیں، اتنا روتے ہیں ہچکیوں پر آ جاتے، آپ کی پوری داڑھی آپ کی آنسوؤں میں تر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے بعد اس دنیا میں میں نہیں رہ سکتا، جو آنکھیں آپ کو دیکھنے کے لیے ترستی ہیں، میں کیسے اس دنیا میں زندہ رہوں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت حکم فرماتے ہیں کہ میری مسجد میں جن لوگوں کے گھر اطراف میں تھے صحابہ کرام کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں کہ تمام لوگ اپنے گھر کے دروازوں کو جو میری مسجد کی طرف ان کا رخ کھلتا ہے وہ تمام اپنے دروازوں کو بند کر لے، سوائے ابوبکر صدیق کے، سوائے ابوبکر صدیق کے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، واقعات میں آیا علماء کرام پر آپ خاموش ہو جاتے ہیں، بعد میں آپ کے فرزند حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر اسلام قبول کرتے ہیں۔ آپ کے فرزند کہتے ہیں کہ ابایا کہ ہباد بن جلیل ایک بہت بڑے یہودی عالم کے بیٹے تھے، بہت بڑے یہودی عالم کے بیٹے تھے، اور بڑے خوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سما جاتی ہے، اور وہ روتے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نور ہے، کیا آپ جنگل میں ہیں بھی اور آخرت میں بھی؟ اللہ ہم تمام کو توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔